السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور بادشاہ جادوگر۔ امرو نے گھوڑا روکا اور پھر نیچے اتر کر اس نے گھوڑے کو تو گھاس چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور خود وہ سامنے موجود ہیبت ناک پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ پہاڑ بالکل ویران تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس پہاڑ کو موت کا پہاڑ کہتے ہیں اور یہاں جا کر کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا، لیکن اس پہاڑ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ایک محل میں چھپا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں کسی بہت بڑے بادشاہ نے یہاں اپنا خزانہ چھپانے کے لیے ایک خفیہ محل تعمیر کرایا تھا اور پھر اپنا تمام خزانہ اس محل میں کسی خفیہ تہخانے میں رکھوا دیا تھا۔ وہ بادشاہ چونکہ بہت بڑا جادوگر بھی تھا، اس لیے اس خزانے اور محل کی حفاظت کے لیے اس نے جگہ جگہ ایسے طلسم قائم کر دیے تھے کہ کوئی انسان بھی ان طلسموں کو پار کر کے خزانے تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کی اچانک موت واقعہ ہو گئی اور اس طرح یہ خزانہ اس پہاڑ میں ہی چھپا رہا۔ پھر تب سے اب تک لاکھوں بہادروں، جادوگروں اور عقل مندوں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہ آ سکا۔ اس لیے اس خزانے کو اب سب موت خزانہ کہنے لگ گئے ہیں اور اب کوئی بھی اس موت خزانے کو حاصل کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ امرو کو ایک بوڑھے تاجر نے اس خزانے کے متعلق بتایا تو امرو کی لالچی طبیعت فوراً جوش میں آ گئی اور اس نے یہ خزانہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی عیاری سے سب طلسموں کو شکست دے کر آسانی سے یہ خزانہ حاصل کر لے گا۔ چنانچہ اس بوڑھے تاجر سے اس پہاڑ کی تفصیل معلوم کر کے وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا اور آج اسے سفر کرتے ہوئے 7واں دن تھا کہ وہ اس پہاڑ کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ امرو ادھر ادھر دیکھتا ہوا پہاڑ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی طاری تھی، کہیں سے ہلکی سی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ بوڑھے تاجر نے اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہاڑ کے اندر ایک چٹان ہے جو دور سے کسی 12 سنگھے کے سر کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہی چٹان اس محل کا دروازہ ہے جہاں یہ خزانہ موجود ہے۔ چنانچہ اب امرو عیار کو اس چٹان کی تلاش تھی۔ پہلے تو وہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ذرا ڈرا، لیکن جب کہیں سے کوئی اس کے مقابلے میں نہ آیا تو وہ دلیر ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ لوگ خوامخواہ ڈرتے ہیں، بزدل کہیں کے، امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا پچکا ہوا سینہ اور زیادہ پھول گیا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے پہاڑ میں گھومتا پھر رہا تھا اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ 12 سنگھے کے سر جیسی چٹان تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ چٹان بہت بڑی تھی اور پھر واقعی دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی 12 سنگھا بیٹھا ہوا ہو۔ امرو بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور پھر اس چٹان کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن چٹان بالکل ٹھوس تھی، اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکالی اور اس سے یہ راستہ پوچھا، لیکن سلیمانی تختی نے کہا کہ چونکہ یہ ایک طلسم ہے اس لیے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا جا سکتا، اس طلسم کو امرو عیار خود حل کرے۔ چنانچہ امرو عیار نے منہ بنا کر تختی کو واپس زنبیل میں ڈالا اور ایک بار پھر غور سے اس چٹان کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے 12 سنگھے کے سینگوں کو پکڑا اور انہیں آگے پیچھے ہلانے لگا، لیکن سارے سینگ اس نے ہلا ڈالے، لیکن راستہ پھر بھی نہ ملا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، لیکن دماغ میں کوئی ترکیب بھی نہ آ رہی تھی۔ جب امرو عیار مایوس ہو گیا تو اسے اس طلسم پر بے حد غصہ آ گیا۔ لعنت ہے اس طلسم پر، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اسے کس طرح حل کیا جائے، امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے کوشش شروع کر دی، لیکن اس کی ساری کوششیں بے سود گئیں۔ آخر تنگ آ کر اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ لعنت بھیجو اس خزانے پر، میرے پاس اس سے بھی زیادہ خزانہ ہے، میں تھوکتا ہوں اس خزانے پر، امرو عیار نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا، اور پھر واقعی اس نے
باراسنگے کی شکل والی چٹان پر تھوک دیا۔ دوسرے لمحے اسے محسوس ہوا جیسے پورا پہاڑ زور زور سے ہلنے لگ گیا ہو، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ کیفیت صرف چند لمحے رہی، پھر ایک آواز سنائی دی، پہلا طلسم ختم ہو گیا۔ اس طلسم کا راز یہی تھا کہ کوئی انسان اس پر تھوک دے۔ اگر عمرو عیار اس پر نہ تھوکتا اور واپس چلا جاتا تو فوراً موت کا شکار ہو جاتا۔ بولنے والے نے اونچی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا اور باراسنگے کے سر والے چٹان درمیان میں سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر ہٹ گئی اور نیچے جاتا ہوا راستہ صاف دکھائی دینے لگا، لیکن اندر گہرا اندھیرا تھا۔ عمرو عیار بے حد خوش ہوا اور اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک شمع نکالی۔ اس شمع کی یہ خاصیت تھی کہ اس کی روشنی بے حد تیز ہوتی تھی اور یہ شمع ختم نہ ہوتی تھی، چاہے جتنی دیر تک ہی کیوں نہ جلتی رہے۔ اس نے شمع روشن کی اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک راستہ بہت نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ راستہ چٹانوں اور پتھروں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ عمرو عیار ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی شمع اٹھائے اس راستے پر آگے بڑھتا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آگے پتھروں کی ایک گول محراب سی بنی ہوئی تھی اور اس محراب کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھ کر راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ عمرو عیار وہاں پہنچ کر رک گیا اور اس نے غور سے ان پتھروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شاید یہ طلسم بھی تھوکنے سے کھلتا ہو، اس لیے اس نے زور زور سے اس پر تھوکنا شروع کر دیا، لیکن پتھر اپنی جگہ پر موجود رہے۔ عمرو عیار نے سوچ سوچ کر زنبیل میں سے ایک لوہے کا ڈنڈا نکالا جس کا سرا کیل کی طرح نوکدار تھا۔ اس نے شمع ایک طرف رکھی اور اس ڈنڈے کی مدد سے اس نے پتھر اکھاڑنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن باوجود بے حد کوشش کے وہ معمولی سا سوراخ بھی نہ کر سکا۔ آخر تھک کر وہ بیٹھ گیا۔ ڈنڈا اس نے واپس زنبیل میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بھی طلسم ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی راز ہوگا، لیکن اس راز کا اسے علم نہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو پھر طلسم حل نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس لیے اب وہ مجبور ہو گیا تھا، لیکن سوچ سوچ کر وہ بہت بری طرح تھک گیا، مگر راستہ کھولنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، عمرو عیار نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر مایوسی کے عالم میں اٹھ کر اس طرح دونوں ہاتھوں سے پتھروں کو دھکیلنے لگا جیسے وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنے ہاتھوں سے ہی پتھروں کو دھکیل کر راستہ کھول لے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ راستہ اس طرح کیسے کھل سکتا تھا؟ زور لگا لگا کر جب عمرو عیار واقعی بری طرح تھک گیا تو تنگ آ کر اس نے شمع اٹھائی اور واپس جانے کی قسم ٹھانی، لیکن وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے اسے مڑنے میں بھی کافی مشکل پیش آئی، اور مڑتے ہوئے اس کی شمع محراب کے ان پتھروں سے ٹکرا گئی، اور عمرو عیار یہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا کہ جہاں شمع کے سرے پر جلتی ہوئی آگ پتھر سے لگی تھی، وہاں پتھر اس طرح جل کر راکھ ہو گیا تھا جیسے وہ پتھر کی بجائے کوئی کپڑا ہو۔ اب تو عمرو عیار شیر ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آگ باری باری سارے پتھروں کو لگانی شروع کر دی، اور پتھر واقعی تیزی سے جل کر راکھ ہونے شروع ہو گئے، اور چند ہی لمحوں میں وہ محراب خالی ہو گئی، جیسے وہاں سرے سے پتھر موجود ہی نہ ہو۔ اسی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ یہ دوسرا طلسم تھا جس کا راز یہی تھا کہ اسے آگ سے جلا دیا جائے۔ عمرو عیار خوشی سے اچھلا اور شمع ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے پیچھے ان پتھروں میں سے ایک خوفناک جن نمودار ہوا ہے جس کے بازو اتنے لمبے ہیں کہ دور تک پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس جن نے اپنا ایک ہاتھ عمرو عیار کی گردن کی طرف بڑھا دیا تاکہ اسے پکڑ کر مار ڈالے۔ عمرو عیار اس جن اور اس کے ہاتھ سے بے خبر شمع پکڑے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ دھم سے نیچے زمین پر گرا۔ عین اسی لمحے اس جن کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ عمرو عیار اس سانپ کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، اور عین اسی لمحے
وہ ہاتھ آگے ایک بند دروازے سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی پورا تہخانہ جن کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جیسے ہی اس جن کا ہاتھ اس بند دروازے سے ٹکرایا تھا، دروازہ بھی کھل گیا اور ساتھ ہی جن کے جسم کو بھی یکلخت آگ لگ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جن اور اس کا ہاتھ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ تیسرا طلسم تھا۔ اگر عمرو عیار اچانک نہ بیٹھ جاتا تو جن کا ہاتھ دروازے کو نہ لگتا اور پھر یہ تیسرا طلسم حل نہ ہوتا۔ اس طلسم کا راز یہی تھا کہ جن کا ہاتھ دروازے سے ٹکرائے اور وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اگر جن عمرو عیار کو پکڑ لیتا تو پھر عمرو عیار کو دنیا کی کوئی طاقت موت کے منہ سے نہ بچا سکتی تھی۔ عمرو عیار نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، بس اس کا تو پیر پھسل گیا تھا، ورنہ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ جن اس کے عقب سے اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور شمع ہاتھ میں لے کر اس کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ پار کرتے ہی اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور عمرو عیار اس طرح نیچے گرا جیسے آدمی کسی کنویں میں گرتا ہے۔ شمع اس کے ہاتھ سے نکل کر پہلے ہی نیچے گر چکی تھی، لیکن وہ بجھی نہ تھی، اور پھر جیسے ہی عمرو کے قدم کسی سخت زمین سے لگے، یکلخت اسے چاروں طرف سے تیز پھنکاروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عمرو عیار نے جلدی سے سخت زمین پر پڑی ہوئی شمع اٹھائی۔ نیچے گرنے سے اسے جھٹکا تو زوردار لگا تھا، لیکن وہ نیچے گرا نہیں تھا، بلکہ اسی طرح خود بخود زمین پر کھڑا ہو گیا تھا، جیسے وہ گر کر نیچے پہنچنے کی بجائے خود چل کر آیا ہو۔ خوفناک پھنکاروں نے اسے واقعی خوف زدہ کر دیا تھا۔ عمرو عیار نے جیسے ہی شمع کو ہاتھ میں لے کر اٹھایا، وہ وحشت اور خوف سے کانپ اٹھا، کیونکہ اس کے چاروں طرف پتھروں کی دیواروں میں بڑے بڑے خانے بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے انتہائی خوفناک اور زہریلے اژدہوں کے سر باہر نکلے ہوئے تھے، اور وہ بڑے خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ وہ بار بار اپنا سر باہر نکالتے اور پھر اندر کر لیتے، اور عمرو عیار سمجھ گیا کہ چونکہ سانپ اور اژدہے روشنی سے ڈرتے ہیں، اس لیے شمع کی روشنی کی وجہ سے وہ باہر نکل نہیں رہے، ورنہ اب تک تو سارے اژدہے باہر آ جاتے اور عمرو عیار کو کاٹ کاٹ کر اس کا پورا جسم ہی گلا کر پانی بنا دیتے۔ لیکن اب بھی وہ شدید خطرے میں تھا، اور اس وقت ایک گہرے کنویں کی تہہ میں کھڑا تھا، اور یہاں سے باہر نکلنے اور اوپر جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ واقعی یہاں آ کر وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اب وہ کنویں کے درمیان میں شمع اٹھائے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس طلسم کو کیسے حل کرے۔ شمع اس کے ہاتھ میں تھی جو مسلسل جل رہی تھی۔ اس نے شمع کی آگ کو دیوار کے پتھروں سے لگایا کہ شاید پتھر محراب کے پتھروں کی طرح جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن پتھروں پر اس آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اژدہے مسلسل پھنکار رہے تھے، اور ان کے سانسوں میں بھی اس قدر زہر تھا کہ عمرو کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگ گئی تھی، اور اس کا سر ہوا میں پھیلے ہوئے زہر کی وجہ سے چکرانے لگ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ وہ اب تیزی سے اس طلسم کا حل سوچنے میں مصروف تھا، لیکن کوئی حل اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اب بہت تیزی سے چکرانے لگا، اور پھر وہ اس زہر کے اثر سے کھڑے کھڑے ڈولنے لگا، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع بھی اچانک ہاتھ کی گرفت میں ڈھیلی پڑ جانے کی وجہ سے نیچے گر گئی، اور اسی لمحے عمرو عیار کا دماغ اتنے زور سے چکرایا کہ وہ بے اختیار نیچے گرا اور عین اس شمع کے اوپر گر گیا۔ شمع اس کے گرنے سے بجھی تو نہیں، البتہ عمرو کے اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ کپڑوں کو آگ لگنے کی وجہ سے عمرو کو جب گرمی محسوس ہوئی تو اس کا چکراتا ہوا ذہن تکلیف کی شدت سے فوراً بیدار ہو گیا، اور وہ آگ آگ کرتا ہوا جلدی سے کنویں کی تہہ کے فرش پر لوٹنے لگا تاکہ اس طرح کپڑوں میں لگی ہوئی آگ بجھا دے۔ جیسے ہی اس نے 2-3 کروٹیں لی، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف عمرو کے کپڑوں میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی، بلکہ وہ کنواں اور اژدہے بھی غائب ہو گئے، اور عمرو نے دیکھا کہ وہ ایک کافی بڑے کمرے کے درمیان میں فرش پر لیٹا ہوا ہے، اور جلتی ہوئی شمع اس کے ساتھ ہی پڑی ہے۔
وہ اچھلا اور جلدی سے شمع کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ چوتھا طلسم تھا اور اس کا راز یہ تھا کہ جب تک کوئی آدمی اپنے کپڑوں میں خود آگ لگا کر اس کے فرش پر نہ لیٹے طلسم ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر عمرو عیار اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر فرش پر کروٹیں نہ لیتا تو یہ طلسم ختم نہ ہوتا اور آخرکار عمرو عیار موت کا شکار ہو جاتا۔ ایک کڑکدار آواز سنائی دی اور چوتھے طلسم کے اس طرح حل ہو جانے پر عمرو عیار بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس بار بھی قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا کہ وہ چکرا کر نیچے شمع پر گر گیا اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، ورنہ شاید وہ خود کبھی بھی اپنے کپڑوں کو آگ نہ لگاتا۔ عمرو عیار خوشی سے اچھلتا کودتا اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا جو کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر ایک لمبی سی سرنگ تھی اور عمرو عیار اس سرنگ میں چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ یہ آخر طلسم ختم بھی ہوں گے۔ اس الو کے پٹھے جادوگر نے نہ جانے کتنے طلسم بنا دیے ہیں، عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اچانک چھم چھم کی آوازیں عمرو عیار کو سنائی دیں۔ وہ یہ آوازیں سن کر ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی عورت پیروں میں گھنگرو باندھ کر چل رہی ہو۔ ابھی عمرو عیار حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس سرنگ کی دائیں طرف والی دیوار پھٹی اور ایک انتہائی خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ اس نے واقعی پیروں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ وہ بے پناہ خوبصورت عورت تھی اور اس کے جسم پر ٹھوس سونے کے زیورات تھے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ عمرو عیار، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، جادوگر بادشاہ نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ میں تم سے شادی بھی کر لوں گی اور یہ سارے زیورات بھی تمہیں تحفے میں دے دوں گی۔ اس خوبصورت عورت نے قریب آ کر روتے ہوئے کہا، تم ہو کون؟ مجھے دیکھنے تو دو، تم انسان بھی ہو یا نہیں؟ عمرو عیار نے کہا اور ساتھ ہی اس نے شمع اس کے چہرے کے سامنے کر کے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں انسان ہوں، شہزادی ہوں، اس عورت نے کہنا شروع کیا۔ لیکن عمرو عیار کوئی عام آدمی تو نہ تھا۔ اس کی ساری زندگی ہی جنوں بھوتوں، جادوگروں اور دیووں سے لڑتے گزر گئی تھی، اس لیے اس نے شمع کی تیز روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں سیاہ پتلی گول ہونے کی بجائے لمبی تھی اور یہ جن ہونے کی خاص نشانی تھی۔ انسانوں کی آنکھوں کی پتلی گول ہوتی ہے جبکہ جنوں کی لمبی، جس طرح بلی کی آنکھوں کی پتلی ہوتی ہے۔ مجھ سے عیاری کر رہی ہو جو خود دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے؟ تم انسان نہیں جن ہو، عمرو عیار نے فوراً کہا اور اس کے ساتھ ہی اسی خوبصورت عورت کا چہرہ بگڑنے لگا۔ وہ یکلخت کسی چڑیل کی طرح نظر آنے لگ گئی اور پھر وہ دہشت ناک آواز میں چیختی ہوئی عمرو عیار پر حملہ آور ہو گئی۔ لیکن عمرو عیار جانتا تھا کہ جن سانپوں کی طرح آگ سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع سے اس کے کپڑوں میں آگ لگا دی۔ آگ لگتے ہی وہ جن عورت بری طرح چیخنے چلانے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ 5واں طلسم تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اس عورت کو پہچان کر اس کو آگ سے جلا دیا جائے، اور عمرو واقعی بے حد عیار ہے۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا۔ ایک بار پھر تیز آواز گونجی اور اس بار عمرو عیار واقعی اپنی عقل مندی پر خود کو داد دینے لگا کہ اس نے اپنی عقل مندی سے اس راز کو حل کر لیا ہے۔ اس سے پہلے تو سب طلسموں کو حل کرنے میں اس کی خوش قسمتی کا زیادہ دخل تھا، لیکن اس طلسم کو اس نے اپنی عقل مندی سے حل کر لیا تھا۔ عمرو عیار خوشی سے آگے بڑھنے لگا۔ سرنگ کا اختتام ایک بڑے سے میدان نما کمرے میں ہوا۔ کمرہ اس لیے کہ اوپر سے اس کی باقاعدہ چھت ڈالی گئی تھی، جس کے اندر تقریباً 100 کے قریب ستون بھی موجود تھے۔ ہر ستون کا رنگ دوسرے ستون سے مختلف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا کے سارے رنگ ان ستونوں پر استعمال کر دیے گئے ہوں۔ عمرو عیار ان ستونوں کو حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میدان میں ایک زوردار آواز گونج اٹھی۔ میں بادشاہ جادوگر کی روح بول رہی ہوں۔ اے آدمزاد، اگر تم یہاں تک
زندہ سلامت پہنچ گئے ہو تو اب یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، کیونکہ یہ چھٹا طلسم ہے، اور اس کے بعد کے طلسموں کے لیے راستہ ان ستونوں میں سے کسی ایک ستون میں سے جاتا ہے، اور تم نے پہلی بار صحیح ستون پر ہاتھ رکھ دیا تو طلسم ختم ہو جائے گا اور تمہیں آگے جانے کا راستہ مل جائے گا۔ لیکن اگر تم نے غلط ستون پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر فوری طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ صحیح ستون کی شناخت ان رنگوں میں چھپی ہوئی ہے، آواز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ عمرو عیار واقعی اب پریشان ہو گیا، کیونکہ 100 ستونوں میں سے وہ کیسے اصل ستون تلاش کر سکتا تھا، اور نہ اسے معلوم تھا کہ کون سے رنگ کا ستون اصل ہے۔ وہ ایک ایک ستون کے پاس جا کر اسے غور سے دیکھتا رہا کہ شاید اصل ستون کی شناخت کے لیے کوئی اور نشانی بھی ہو، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اور یہ بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ ستونوں کو ہاتھ لگائے بغیر واپس کیا تو فوراً مر جائے گا، اور اگر غلط ستون پر ہاتھ رکھ دیا تب بھی فوراً موت واقع ہو جائے گی۔ وہ واقعی اس وقت بری طرح پھنس گیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ جادوگروں کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا ہوتا ہے۔ یقیناً اصل ستون وہی ہوگا، اور اسے معلوم تھا کہ جادوگروں کا سب سے پسندیدہ رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سرخ ستون کی طرف بڑھ گیا، لیکن سرخ ستون بھی تعداد میں 20 کے قریب تھے۔ کوئی ہلکا سرخ تھا، کوئی تیز سرخ تھا، اسی طرح رنگ تو سرخ تھا، لیکن اس کے شیڈ رنگ ہلکے تیز ہونے کی وجہ سے مختلف تھے۔ اب کیا کروں؟ اس نامراد بادشاہ جادوگر نے واقعی بڑا خوفناک طلسم بنایا ہے، میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی، عمرو عیار نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ آواز گونج رہی تھی، اور پھر اچانک جیسے بجلی کونتی ہے اسی طرح اس کے ذہن میں ایک خیال گونجا، اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ عمرو عیار، واہ، تم واقعی دنیا میں سب سے بڑے عقل مند ہو، واہ۔ عمرو عیار نے خوش ہو کر اپنے آپ کو ہی شاباش دینا شروع کر دی، اور پھر عمرو عیار جلدی سے اٹھا۔ اس نے ایک پیر سے جوتی اتاری اور اسے ہاتھ میں لے کر وہ تیزی سے ایک ستون کی طرف بڑھا۔ اس نے زور سے اس ستون پر جوتی ماری، لیکن ستون سے راستہ نہ کھلا، اور نہ ہی عمرو عیار کی موت واقع ہوئی۔ اب تو جو ذرا برابر بھی اس کے دل میں خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسے دراصل اچانک خیال آ گیا تھا کہ آواز نے کہا ہے کہ اگر اس غلط ستون کو ہاتھ لگایا تو وہ مر جائے گا، اور صحیح ستون کو ہاتھ لگانے پر راستہ کھلے گا۔ اس سے اس نے سوچا کہ اگر وہ ہاتھ لگانے کی بجائے کوئی اور چیز لگائے تو صحیح ستون پر دباؤ پڑنے سے راستہ بھی کھل جائے گا، اور غلط ستون پر ہاتھ نہ لگنے کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح وہ مرنے سے بھی بچ جائے گا۔ اس لیے اس نے جوتی مارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور واقعی اس نے ستون کو جوتی ماری تو راستہ نہ کھلا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ غلط ستون تھا۔ اگر وہ اس کو ہاتھ لگا دیتا تو اب تک مر چکا ہوتا، اور پھر تو جیسے اس پر جنون سا سوار ہو گیا۔ اس نے ایک سرے سے ستونوں پر جوتیاں مارنا شروع کر دی اور تیزی سے آگے بڑھتا گیا، اور پھر تقریباً 40 ستونوں کو جوتیاں مارنے کے بعد جیسے ہی اس نے ایک سفید رنگ کے ستون پر جوتی ماری، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے ستون درمیان سے کھل گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ اوہ، چھٹا طلسم بھی حل ہو گیا۔ عمرو عیار واقعی دنیا کا بہت بڑا عیار ہے۔ کاش وہ ستون کو ہاتھ لگا دیتا تو اسے موت سے کوئی نہ بچا سکتا تھا۔ ایک روتی اور کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمرو عیار بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ واقعی یہ خوفناک طلسم اس نے اپنی عقل مندی سے حل کر لیا تھا، کیونکہ اسے ہاتھ لگانے والی شرط کا خیال آ گیا تھا۔ عمرو عیار جلدی سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترتا گیا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک اور کمرے میں ہوا تھا، لیکن اس کمرے میں گہرے دودھیا رنگ کا دھواں بھرا ہوا تھا، اور جیسے ہی عمرو عیار اندر داخل ہوا اس کے پیچھے دیوار برابر ہو گئی، اور عمرو عیار اس دھوئیں سے بھرے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا۔ دھواں تیزی سے اس کی ناک اور منہ میں گھس رہا تھا، گو اس نے دھوئیں سے بچنے کے لیے اپنا سانس روکا ہوا تھا،
اور تیزی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن ہر طرف ٹھوس اور پتھریلی چٹانوں پر مشتمل دیواریں تھیں۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور اب سانس روکے روکے عمرو عیار کا سینہ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اور پھر اس سے برداشت نہ ہو سکا، اور اس نے اپنی طرف سے تو آہستہ سانس لینے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس نے کافی دیر سے سانس روکا ہوا تھا، اس لیے وہ آہستہ سانس نہ لے سکا۔ اس کا سانس لمبا ہوتا گیا، اور اس طرح دھواں پوری طرح اس کے سینے میں بھر گیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں کسی نے سرخ مرچیں بھر دی ہوں۔ وہ بری طرح کھانسنے اور تڑپنے لگا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سانس لیتے ہی باقی دھواں بھی غائب ہو گیا۔ لیکن عمرو عیار کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سارے کمرے میں پاگلوں کی طرح ناچتا اور کھانستا پھر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنتیں بھی منہ کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر خون کی بجائے آگ کی لہریں دوڑنے لگی ہوں۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں ابل کر باہر نکلنے کو تھی، چہرہ بگڑ گیا تھا، پگڑی کھل کر نیچے گر گئی تھی، اور پھر گرمی اس قدر بڑھی کہ عمرو عیار نے بے اختیار اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، اور پھر چند لمحوں بعد وہ صرف ایک زیر جامہ پہنے ننگا کمرے میں کھانستا اور اچھلتا پھر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسی طرح کھانستے کھانستے آخرکار مر جائے گا، لیکن اس گرمی اور کھانسی کا کوئی علاج اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ خوں خوں، بتاؤ، خوں خوں خوں، جادوگر خوں خوں کی روح، خوں خوں، اس کا راز، خوں خوں، خوں خوں۔ عمرو عیار بری طرح کھانستے ہوئے جادوگر کی روح سے اس طلسم کا راز پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اب تو عمرو عیار فرش پر گر کر بری طرح ہانپنے لگا۔ اس کا پورا جسم آگ سے اس طرح تپ رہا تھا جیسے وہ کسی گرم تندور پر جا بیٹھا ہو، اور کھانسی تھی کہ مسلسل آئے چلی جا رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہ رک رہی تھی۔ ہپ ہپ، خوں خوں خوں، پانی پانی، خوں خوں، ہپ ہپ ہپ۔ عمرو عیار نے کھانسی کے دوران چیختے ہوئے کہا، ایک صورت میں پانی مل سکتا ہے کہ تم اپنی زنبیل میں موجود تمام دولت دینے پر تیار ہو جاؤ۔ ایک ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، خوں خوں نہیں، ہپ ہپ ہپ، خوں خوں، پانی۔ عمرو عیار نے بری طرح کھانستے اور چیختے ہوئے کہا۔ وہ پانی بھی مانگے جا رہا تھا اور اپنی دولت دینے پر بھی تیار نہ تھا۔ تو پھر اسی طرح کھانستے کھانستے مر جاؤ۔ ابھی شدید گرمی کی وجہ سے تمہارے جسم کو آگ لگ جائے گی اور تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اسی آواز نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، دیتا ہوں، خوں خوں، پانی دو، خوں خوں، دولت دیتا ہوں، پہلے پانی دے دو، خوں خوں۔ آخرکار زندگی بچانے کی خاطر عمرو عیار دولت دینے پر تیار ہو گیا۔ نہیں، پہلے اپنی دولت دو، اپنی زنبیل سے اسے باہر نکالو۔ وہی آواز سنائی دی اور عمرو عیار نے فوراً ہی زنبیل کو الٹ دیا۔ دوسرے ہی لمحے زنبیل میں سے ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر باہر نکلنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ اس دولت سے بھر گیا۔ ہپ ہپ، پانی دے دو، خوں خوں خوں۔ عمرو عیار اب کھانستے کھانستے اور گرمی سے بے حال ہو گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے فرش کا ایک کونا غائب ہو گیا، اور عمرو عیار کی تمام دولت تیزی سے گھسٹتی ہوئی اس کونے میں موجود خالی جگہ میں غائب ہو گئی، اور عمرو عیار کھانستا بھی جاتا تھا اور روتا بھی جاتا تھا۔ جب ساری دولت غائب ہو گئی تو ایک بوڑھا سا آدمی ہاتھ میں پانی کا گلاس اٹھائے نمودار ہوا۔ وہ بری طرح ہنس رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس عمرو عیار کی طرف بڑھا دیا۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ پانی ٹھنڈا ہونے کی بجائے ابل رہا تھا۔ اسے بے حد غصہ آیا کہ دولت بھی ہاتھ سے گئی اور پانی بھی ابلتا ہوا ملا۔ اس نے غصے کی شدت میں یہ ابلتا ہوا پانی پینے کی بجائے اس بوڑھے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی بوڑھے پر پڑا، بوڑھے کے جسم میں
تیز آگ بھڑک اٹھی اور اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے ہوئے اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے یکدم اس کی کھانسی اور جسم میں موجود گرمی ختم ہو گئی ہو۔ جب دھماکے ختم ہوئے تو عمرو نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کی ایک وادی میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے ایک طرف تو اس کی اپنی دولت پڑی تھی، جبکہ ساتھ ہی دور دور تک بے پناہ دولت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ یہ آخری طلسم تھا، 7واں طلسم۔ اس کا حل یہی تھا کہ اس قدر پانی کی طلب کے باوجود پانی نہ پیا جائے بلکہ بادشاہ جادوگر کی روح پر پھینک دیا جائے۔ یہ طلسم بھی حل ہو گیا اور اب جادوگر بادشاہ کا خزانہ عمرو عیار کی ملکیت ہو گیا۔ کاش عمرو عیار پانی پی لیتا تو وہ فوراً مر جاتا، آواز نے روتے ہوئے کہا، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمرو خوشی سے ناچنے لگا۔ اس نے واقعی ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا اور اب وہ موت خزانے کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے 7 خوفناک طلسم حل کر لیے تھے اور پھر اس نے تیزی سے زنبیل میں خزانہ ڈالنا شروع کر دیا، پہلے اپنی دولت اور پھر موت خزانہ۔ وہ خزانہ ڈالتا بھی جاتا تھا اور خوشی سے ناچتا بھی جاتا تھا۔